عشق حقیقی کیا ہے؟ کیا واقعی انسان اللہ کو پا سکتا ہے؟ اور کن سٹیجز سے گزر کر انسان اللہ کو پا لیتا ہے؟ نفس کے 7 اقسام کیا ہے اور اس سے گزرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ آج آپ اللہ کی ذات تک پہنچنے والے ایسے رازوں کو جاننے والے ہو جو آپ نہیں جانتے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے جو اللہ کے متلاشی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عشق کیا ہے؟ جواب دیا، اس دنیا کے لوگوں کی مثال ایک قندیل کے سامنے 3 پروانوں کی سی ہے۔ پہلا پروانہ قندیل کے قریب گیا اور اس کی گرمی محسوس کر کے واپس آیا اور کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ دوسرا پروانہ یوں ہی قندیل کے قریب گیا اور اس کی آگ کو اپنی پروں سے چھو کر واپس آ کر کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ تیسرا پروانہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار قندیل کے آگ میں کودا اور جل کر بھسم ہوا۔ بس وہی اکیلا جانتا تھا کہ عشق کیا ہے۔ عاشق کون ہے جو اللہ کی ذات میں اس طرح گم ہو جائے کہ اپنی ذات اور اپنی مرضی ختم ہو کر وہ اللہ کی مرضی پر اس طرح چلے کہ جس طرح اللہ چاہے۔ وہ عاشق ہے جو بندہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، راضیہ، مرضیہ سے گزر کر نفس کاملہ تک پہنچ جائے، وہ اللہ کا اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ پہلا نفس ہے۔ یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے اور دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچ لے جانے والا ہے۔ ریاضت اور مجاہدے سے اس کی برائی کے غلبے کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ نفس لوامہ وہ مقام ہے کہ اس کا حامل انسان جب کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے۔ جب بندہ ملہمہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نفس مطمئنہ ہے جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ رب العزت میں اس قدر محبوب ہے کہ حکم ہوتا ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے اور یہی ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، یہ سبھی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں اور صفتیں ہیں۔ اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ فَادْخُلِی فِی عِبَادِی، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا، وَادْخُلِی جنتی، اور میرے جنت قرب و دیدار میں داخل ہو جا۔ اب ایک حدیث بتانے والا ہوں جو سیدھا آپ کے دل پر لگے گا۔ اس حدیث میں 5 سٹیجز ہے اور اس حدیث کے مطابق اگر آپ ان 5 سٹیجز سے گزر جائیں گے تو آپ کو اللہ مل جائے گا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من طلبنی وجدنی، جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ پہلے سٹیج میں طلب کرنا ہے، طلب کیا تو اس نے رزلٹ میں اللہ کو پا لیا۔ جب اللہ کو پا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ وَجَدَنِي عَرَفَنِي، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ یعنی کہ سٹیج 1 میں اس نے طلب کیا تو رزلٹ میں اللہ کو پا لیا، اور جب پا لیا تو سٹیج 2 میں اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جب پہچانا تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ عَرَفَنِي أَحَبَنِي، جس نے میری پہچان کر لی اس نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ یعنی سٹیج 2 میں اسے اللہ سے محبت ہو گئی۔ محبت ان سب کے بعد آتا ہے اور لوگ پہلے سے ہی اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور جب محبت ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ أَحَبَنِي أَشَقَنِي، جس نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا وہ مجھ پر عاشق ہو گیا۔ یعنی کہ سٹیج 3 میں اسے اللہ سے عشق ہو جائے گا اور بندہ عشق کے مقام پر پہنچ جائے گا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کی راہ میں خود کو فنا کر لیتا ہے، اس کی ذات کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ جب سٹیج 3 میں اس پر اللہ عشق کے معاملات کھول دے تو پھر وہ اللہ کی ذات میں گم ہو جائے گا۔ پھر یہ والا سٹیج ہوگا کہ میں تو بن گیا ہوں، تو میں بن گیا ہے، میں اگر تن ہوں تو تو میری جان ہے۔ اس کے بعد یہ کون کہہ سکتا ہے کہ
کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے، یہ وہی سٹیج ہے ومن احبنی یشقنی، کہ جس کو مجھ سے محبت ہو گئی تب اللہ اس پر اپنے رازوں کو کھولے گا، تو پھر عشق کے معاملات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن عاشقنی فقتلہ، جو مجھ پر عاشق ہوتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ سٹیج 3 میں عشق ہو گیا، اس کے بعد سٹیج 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر اس سے مطلب موت نہیں، بلکہ اس کی ذات اور اس کے نفس کے خواہشات سب ختم ہو کر اللہ کی تابعداری ہے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو انہوں نے نفس کی بات کی ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جس کو میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت مجھ پر لازم ہے اور اس کی دیت میں خود ہوں۔ یعنی جب اللہ سٹیج 4 میں اسے قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دیت مجھ پر لازم ہے، اور سٹیج 5 میں اس کی دیت میں خود ہوں۔ یعنی ان سب سٹیجز کے بعد اللہ اس کو مل جائے گا، جو کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کی دیت میں خود ہوں۔ اس میں ایک اور حدیث قدسی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، مگر پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ان سب سٹیجز سے گزرنے کے بعد اس انسان کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر صرف اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے۔ حدیث قدسی میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ وہی دیت والا مقام ہے جہاں پر انسان کو اللہ کا ذات مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے طلب کیا، پھر اللہ کو پا لیا، پھر پہچان اور پھر محبت، پھر عشق اور اس کے بعد قتل ہونا۔ تو یہ اتنا بڑا سفر ہے اور اتنی بڑی راہ ہے، اور لوگ ڈائریکٹ خود کو عاشق کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو سمجھ جائے وہ جھوٹا ہے، وہ اپنی ذات کا پرچار کرتا ہے۔ اب لوگوں نے یہ سب باتیں سن تو لی، لیکن اس پر عمل آپ خود سے نہیں کر سکتے۔ اس پر عمل کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں، بلکہ آپ گمراہ ہو کر غلط راستے پر چلے جاؤ گے۔ اگر کوئی انسان اس راہ پر چلنا شروع کر دے تو اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہوتا ہے۔ نفس کو شکست دینا آسان نہیں، نفس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ آخری سانس تک جاری ہے۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ ایک دن جنگ میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک کافر کا سر قلم کرنے والے ہی تھے کہ کافر نے حضرت علی پر تھوک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی نے اس کافر کو یہ کہہ کر جانے دیا کہ تمہاری اس حرکت پر مجھے غصہ آیا، میں پہلے اللہ کے رضا کے لیے تمہیں قتل کر رہا تھا، لیکن اب اس میں میرا نفس اور غصہ شریک ہوا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس پر غالب آنا ہے۔ اگر نفس پر غالب آ سکتے ہیں تو میدان میں پھر دشمن کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے تو یہ نفس ہمیں اللہ کے ذات تک پہنچنے نہیں دے گا۔ اس پر غالب آئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں یہ اشعار عرض کروں گا، تیرے عشق نے مجھ کو مجھی سے چھین لیا، مجھے تیری طلب ہے صرف تیری، جل رہا ہوں شب و روز قرب شدید میں، مجھے تیری طلب ہے صرف تیری۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔